سورۃ یوسف آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات سیدنا یوسف علیہ السلام شروع ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا پیارے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کے متعلق کہ ان کو ان کے ابو نے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی اور ساتھ تدبیر بھی سمجھائی تھی کہ یہ خواب آپ نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اللہ کے پیغمبر کی تربیت جو ہے یہ انتہائی اعلیٰ طریقے کی ہوا کرتی ہے۔ البتہ اگر کوئی بڑا ہو جائے باپ کے سامنے تو اس کے اپنے بھی کچھ ذاتی احکام آنے لگ جاتے ہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ بھی اپنی پوری شوق اور رغبت دکھائے، تب جا کر باپ کی تربیت کا کامل فائدہ ہو جاتا ہے۔ باپ اگر تربیت پوری کرنے پر لگا رہے، محنت کرے، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی تربیت میں تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن تربیت لینے والا اگر پورا شوق اور جذبہ نہ دکھائے تو پھر ظاہر ہے ان میں یوسف تو کوئی بنا کرتے ہیں، بنیامین تو پھر کوئی بنا کرتے ہیں، سارے تو پھر اسی پوزیشن میں نہیں رہتے۔ یہاں اللہ کے پیغمبر کی تربیت پر کوئی سوال نہیں آ سکتا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو برابر تربیت کرنے والے تھے۔ مکہ کی سرزمین پر کیا انہوں نے کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں بھی کی؟ خیر خواہی کرنے میں اللہ کے نبی نے کوئی کمی نہیں فرمائی، لیکن تربیت لینے والوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوئی نکلے، بہت سارے ایسے تھے، وہیں رہ کر امت کے سب سے بڑے شرارتی بن گئے، جیسے ابو جہل وغیرہ۔ تو کیا اس میں نبی کی تربیت کی کوئی کمی ہوگی؟ نعوذ باللہ، کیا کوئی بیان تبلیغ میں کوئی کمی کی ہوگی؟ کسی کو اچھی تبلیغ کریں اور کسی کو اچھی تبلیغ نہ کر سکیں؟ ایسا تو نہیں۔ اس کا مطلب ہے بمائے سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبوت راہو رسم منزل ہا۔ اگر کسی کے پاس بیٹھنا ہے نا، کسی کامل کے پاس بیٹھنا ہے تو اس سے پوری تربیت حاصل کرنی ہے، چاہے وہ کوئی کڑوی بات بھی کہہ دے، وہ کڑوی بات تیرے فائدے کے لیے ہوگی کہ سالک بے خبر نبوت راہو رسم منزل ہا، کہ سالک کو بے خبر نہیں ہوتا کہ کس راستے میں کس کو کیا ٹھوکر لگ سکتی ہے، لہذا اس کی تربیت کو پورا لیں گے۔ اس میں سالک کی تربیت کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اگر تربیت لینے والے نے کمی کی تو پھر اس کا اپنا نقصان ہو جائے گا۔ سامنے رہتے ہوئے
سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بھائیوں نے پتہ نہیں کس قسم کی تربیت کو کس انداز میں لیا ہوگا۔ اللہ کریم نے سارے واقعات پوری زندگی کے خد و خال تو نہیں بیان فرمائے، البتہ اللہ کریم نے جو ہمیں باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو بتائی ہیں، ان سے یہی لگتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بتایا کہ میرا بیٹا خواب کی تعبیر اپنے بھائیوں کو نہ کہنا، کیونکہ وہ میرے زیر اثر رہ چکے ہیں، وہ میرے تربیت یافتہ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ان کی ذہنی پرواز کتنی ہے، وہ کتنے فیصد بات کو سمجھ پائیں گے اور کتنے فیصد وہ انڈر اٹیک ہو سکتے ہیں، ان پر شیطان کا حملہ کتنا کارگر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں جی، حکمت اور دانائی کے پہاڑ ہوتے ہیں، اللہ کریم نے ان کو جو دانائی اور فراست عطا فرمائی ہوتی ہے اس کی تو کوئی کمی نہیں۔ اس لیے جی یہاں پیغمبر کی تربیت پر سوال نہیں آ سکتا، تربیت لینے والوں کی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ پھر بھی آگے جا کر قرآن واقعہ سارا بیان کرے گا کہ جب انہوں نے تربیت لینے کا پورا پروگرام بنایا تو اللہ کریم نے انہیں کتنے پھر اعزازات سے نوازا تھا، واقعے کے آخر میں ہم پڑھیں گے۔ لہذا آج کے سبق میں یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خواب بیان کرنے کے بعد، اپنے ابو سے تعبیر پوچھنے کے بعد اچانک ایک دفعہ ایک پروگرام بنا، بھائیوں کے درمیان شیطان نے ایک وسوسہ ڈالنے شروع کر دیا، اور پتہ ہے وسوسے کی جو بنیاد تھی وہ نورانی ہتھیار تھا۔ کیا تھا جی؟ شیطان کے نورانی ہتھیار زیادہ کارگر ہوتے ہیں۔ وہ نورانی ہتھیار کیسا تھا جی؟ شیطان ہتھیار چلا رہا تھا اور بظاہر نورانی ہتھیار تھا، نیکی کے جذبہ میں یہ کام اس نے کروایا ہے شیطان نے۔ وہ اگرچہ نیکی کا جذبہ الٹ پڑ رہا تھا، جس طرح خلوص الٹ ہو جائے تو نقصان دینا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح اس نے جذبہ نیکی کا استعمال کروایا، نورانی ہتھیار استعمال کروایا۔ اس کا مطلب ہے شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو اس کے پاس ہتھیار جو نورانی ہے وہ بہت زیادہ ہے، بظاہر نورانی ہتھیار لائے گا، ہوگا وہ شیطانی ہتھیار۔ چنانچہ دیکھتے ہیں کیسے اس نے ہیلا استعمال کروایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ کہنے لگے جب برادران یوسف کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابو کو زیادہ محبوب ہے ہم میں سے، احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، حالانکہ ہم تو پوری جماعت ہیں، طاقتور، کمانے والے ہم میں، خدمت کرنے والے ہم میں، اور ابو کی محبت ان دو بچوں کے ساتھ ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ان کے ذہن میں آیا کہ اِنَّا بَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک ہمارا باپ البتہ صریح غلطی میں ہے، لفی ضلال صریح غلطی میں ہے۔ اقتلوا یوسف واطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اپنے والد کی محبت ہے اور والد کی توجہ ہے، پیغمبر خدا ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ پیغمبر خدا کی جو ہے توجہ کے مرکز رہیں۔ جذبہ تو اچھا تھا نا جی، کہ پیغمبر خدا کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ ہم رہیں، لہٰذا اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے، باپ کی شفقتیں حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ اقتلوا یوسف واطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کہنے لگے قتل کر دو یوسف کو، مشورہ ہو رہا ہے
اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں، یا او اطرحوہ ارضا، یا ڈال آؤ اسے ایسی جگہ پر یخل لکم وجہ ابیکم کہ اس سے ہم خالی ہو جائیں، یہ دور ہو جائے اور والد کی جو محبت ہے ہمارے لیے خالص ہو جائے گی۔ یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اب ظاہر ہے تھے تو عقل مند نہ، خیال آیا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ والد کی شفقتیں حاصل کرنے کے لیے یہ جذبہ تو تمہارا اچھا ہے، لیکن طریقہ تو گناہ والا نہیں ہے۔ اب ایک طرف سے ثواب ہے، ایک طرف سے گناہ ہے، لیکن جو ہمارا ثواب ہے وہ شاید زیادہ ہے کہ باپ کی توجہ کے مرکز ہوں گے، براہ راست ہمارے ساتھ نبی کی محبت ہوگی، تو یہ فائدہ زیادہ ہے۔ البتہ جو یہ گناہ چھوٹا سا ہو رہا ہے نا، اس کا کفارہ آسان ہے کہ ہم جو ہے توبہ کر لیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ شیطان کا کون سا ہتھیار ہے؟ نورانی ہتھیار ہے جی۔ یہ جو نورانی ہتھیار ہے نا، یہ شیطان نے ازلی اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ حوالہ دکھاتا ہوں جی قرآن پاک کا۔ لہذا شیطان کے اس بظاہر نورانی ہتھیاروں سے بڑی احتیاط سے رہنا ہے، کیونکہ اس نے پہل جو روئے زمین پر نورانی ہتھیار استعمال کیا تھا نا، نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے نورانی ہتھیار چلانے کی اس نے کوشش کی تھی۔ وہ کیسے جی؟ سورہ الاعراف، سورہ الاعراف آیت نمبر 20 فرمایا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين۔ آیت نمبر 20 سورہ الاعراف۔ ان دونوں کی طرف یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطہرہ کی طرف شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کیے، اللہ یعوذ باللہ۔ لیکن یہ شیطان کی بھول ہے کہ آگے تو اللہ کے پیغمبر ہیں نا جی، میرے وسوسے کا توڑ ان کے پاس اعلیٰ طریقے سے موجود ہے، یہ میرے بظاہر دھوکے کے نورانی ہتھیار وار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، تاکہ ظاہر ہو جائیں وہ جو چھپائی گئی ہیں ان سے ان کی خفیہ جگہیں، پوشیدہ جگہیں۔ وقال ما، اب وہ وسوسہ جو ڈالتا ہے بھئی یہ تم کھا لو، تو اللہ نے جو منع کیا ہے تو کیسے کھائیں؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں روکا ہے ایک چیز سے، ہم کیوں کھائیں؟ تو اب وہ جواب دے رہا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ تمہارے رب نے یہ کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی غذا ہے، یہ کھانے سے تمہیں انسانوں کو منع کیا ہے، یہ کھانے سے بندہ فرشتہ بن جائے گا۔ میں تو یہاں رہتا ہوں، میرا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، میں تو بڑا عرصے سے یہاں رہتا رہا، لہٰذا مجھے پتا ہے کہ فرشتے منع کیسے کرتے ہیں۔ یہ بندہ کھا لینا نیک بن جاتا ہے جی، گناہ کی طاقت بھی سلب ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ نے یہ دونوں طاقتیں رکھی ہیں، نیکی بدی دونوں، لہذا اگر یہ کھا لوگے نا فرشتے بن جاؤ گے۔ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ ہو جاؤ گے تم فرشتے یا ہو جاؤ گے یہاں رہنے والوں میں سے ہمیشہ، یہاں جنت کا مکین بن جاتا ہے بندہ۔ تو اب ظاہر ہے تم جو کھا رہے ہو گے نیت بری تو نہیں ہے تمہاری، کھا لو، اچھی بات ہے، بلکہ تم تو اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کھاؤ گے نا کہ ہم فرشتے بن جائیں، ہم ہمیشہ ہمیشہ یہی رہ جائیں، گناہوں کی دنیا میں بھی نہ جائیں، وہاں جا کر تو پتہ نہیں کیا۔ یہ اس کا نورانی ہتھیار لگ رہا تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن قربان جاؤں، آگے بھی اللہ کے پیغمبر تھے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ تیرا خیال ہے، یہ تیرا قیاس ہے، اور دوسری طرف میرے رب کا حکم اور اس کی نص موجود ہے۔ نص کتاب کے سامنے
نص قرآن کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے جتنا بھی اچھا سے اچھا قیاس آ جائے نا، یہ چلا نہیں کرتا، وہ رد ہو جایا کرتا ہے۔ تیرے اس اچھے خیال کو لیتا ہوں تو اللہ کا حکم ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام دھدکارتے رہے اس کو، وہ جو کھا بیٹھے تھے تو وہ تو ویسے بھول کر کھا بیٹھے تھے۔ وہاں کا قانون یہ اللہ نے بنایا تھا کہ یہاں اگر کچھ بھی کھا لوگے نا اس قسم کا تو وہاں پر تمہارا یہ حکم کی نافرمانی سمجھی جائے گی، لہذا تم نے نہیں کھانا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں بھول گیا، تو اللہ نے فناسیہ آدم، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پہلے سے ہی معاف کر رکھا تھا۔ سزا کے طور پر اللہ نے جنت سے نہیں نکالا، کیوں جی گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اگر سزا کے طور پر جنت سے نکالا تو خود انصاف سے بتائیے توبہ قبول ہو گئی تھی سیدنا آدم علیہ السلام کی کہ نہیں؟ توبہ قبول ہو جائے تو پھر تو واپس جنت ملنی چاہیے تھی، وہ تو قدرتی وقت بھی پورا ہو چکا تھا اور اس وقت حضرت نے کھا بھی لیا تھا بھول کر۔ یہ شیطان کے ورغلانے، البتہ شیطان خوش ہوتا رہا اپنے طور پر کہ دیکھو میں نے ان کو کھلایا ہے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان کے اس خوشی کی وجہ سے نسبت اسی کی طرف اللہ نے کر دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسی آدم ولم نجد لہ عزما، دوسری طرف یہ بھی فرمایا آدم بھول گئے تھے، ارادہ تک بھی نہیں تھا ہماری نافرمانی کا۔ تو کیا خیال ہے جی، شیطان جو وار کرتا ہے ویسے تو نہیں کرتا بھائی تو مسلمان ہے اللہ کا نافرمان بن جا۔ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک عالم تھا، اس نے کہا جی میں جاؤں، ایک پیر بہت بڑا مشہور ہے اس کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرتا ہوں۔ وہ پیر تو تھا، نیک تو بنا ہوا تھا، لیکن بیچارہ دین کے احکام سے بالکل نابلد تھا۔ وہاں جو وہ عالم صاحب تشریف لے گئے نا، وہاں جو دیکھا تو حضرت نے ایک آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ فرمایا خیر تو ہے نا جی آپ کی آنکھ کو مسئلہ ہے؟ کہنے لگے نہیں جی یہ دو میری آنکھیں اللہ نے مجھے دی ہیں، میں ایک آنکھ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا تو میں دوسری آنکھ کیوں استعمال کروں، اس لیے میں نے اس کو باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ بظاہر تو کیا جی نیکی کا رنگ تھا۔ انہوں نے کہا حضرت پھر تو یہ آپ کبھی بھی نہیں کھولتے ہوں گے؟ کہاں اس ڈر سے میں نے کبھی بھی نہیں کھولی۔ وضو غسل کہا جی نہ بالکل وضو غسل میں بھی میں اس کو نہیں کھولتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں آنکھ کھول جائے۔ انہوں نے کہا پھر تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو شیطان، اللہ نے جو تمہیں دیے ہیں اس کا استعمال کریں، نعمتیں ہیں، اللہ نے اس کو بند رکھنے کے لیے کیا ہے۔ وضو اور غسل کے لیے بھی بندہ کھول لے، ویسے بھی بند کر کے رکھ دے تب بھی گناہ ملے گا کہ ایک آنکھ کا استعمال نہیں کر رہے ہو، اس کو بند کر کے رکھا ہے، اس کو نقصان دے رہے ہو، جسم کا نقصان ہو رہا ہے، جسم کے نقصان ہونے میں گناہ ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہے جی میں ساری رات تہجد پڑھتا رہوں گا، سارے دن میں روزانہ روزے رکھتا رہوں گا، جی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ متقی بننا چاہتے ہو؟ میں تو رات سوتا بھی ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا۔ یہ کہنا کہ میں ساری زندگی یہ کام کروں گا یہ جائز نہیں ہے۔ والے جسد کالے کا حق، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ نیند پوری کریں، نیند پوری کرنے کے بعد پھر پڑھائی بھی کریں، پھر ذکر و اذکار بھی کریں، دین کی خدمت بھی کریں۔ اگر ہم کہیں کہ جی ہم بہت زیادہ مطالعہ کریں گے، بہت اللہ کرے ایسا ہو جی، ہے جی ہم بہت زیادہ مطالعہ کریں گے، ہم بہت زیادہ سبق پڑھیں گے، سمجھیں گے، حتیٰ کہ رات کی نیند بھی نہیں کریں گے، ہم جو وقفہ ہمیں کھیل کود کا ملتا ہے ہم وہاں کھیلیں گے کودیں گے بھی نہیں۔ بظاہر تو یہ ہے کہ بڑا اخلاص ہے جی، نیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ڈیڈ ہو جائے گا بندہ۔ وہ اس سال کی ہو سکتا ہے سارے سال کی پڑھائی بھی ضائع ہو جائے، کیوں جی کہ وہ جسم کا جو حق ادا نہیں کیا تو اس نے بیمار ہونا ہے، کھیلا کودا نہیں، ورزش ٹریننگ نہ کی تو جسم ویسے ہی ڈیڈ ہو جائے گا، تو پھر سارا کا سارا علم اسی طرح رفو چکر ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتے ہیں جی شیطان کے نورانی ہتھیار، ان سے بڑی احتیاط کریں، بڑی پابندی کریں جی، کیونکہ شیطان جو ہے ان کو یہ جذبہ دکھا رہا تھا کہ تم یہ کہنا کہ ہمیں ابو کی نظر شفقت حاصل ہونی ہے، ایک پیغمبر خدا ہیں، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں کچھ بھی کرنا ہوگا، تھوڑا بہت بظاہر ہمیں نقصان کا آپشن بھی استعمال کرنا ہے گناہ والا، لیکن اس کا بھی حل ہمارے پاس ہے کہ ہم نیکیاں کر لیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم نیک کار بن جائیں گے۔ آؤ جی
میں نے ایک دکاندار کو سنا، دوسرا دکاندار اس کو ترغیب دے رہا تھا کہ یار آپ کے محلے میں یا آپ کے ارد گرد غریب غربا حاجت مند ضرورت مند رہتے ہیں، آپ ان پر جی تھوڑا بہت خرچہ کیا کریں، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے، بہت بڑا اس کی دکان تھی۔ یہ اپنے ضلع کی بات نہیں کر رہا، کسی دوسرے ضلع کی بات کر رہا، جی ہاں۔ تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے صدقہ خیرات تو کرنا چاہیے، لیکن میں نے سنا ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو پھر صدقے کی کیا ضرورت ہے، بس ایک دفعہ ہی ہم درود پڑھ لیتے، 80 سال کی عبادت مل جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی یہ جذبہ تو ٹھیک ہے، 80 سال سے بھی زیادہ، یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن ہم کہتے ہیں انلمیٹڈ ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہوگا درود شریف پڑھنے کا۔ لیکن دوسری طرف سے کسی غریب کا حق بھی اگر مارا جا رہا ہے، کوئی سامنے تڑپ رہا ہے اور اس کی قدر نہیں کی، دوسری طرف سے اس کا ازالہ پھر کیسے ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا گناہ بھی اسی طرح تیز ہو، کیونکہ یہاں 80 سال کی عبادت مل رہی ہے، 100 سال کی عبادت مل رہی ہے، اور بعض اوقات کسی غریب اور مظلوم کی دعائیں عرش کو ہلا رہی ہوتی ہیں، تو پھر یہاں 80 سال کیا 80,000 سال کی عبادت بھی دینی پڑ گئی، تو کیا کریں گے جی؟ تو اس لیے شیطان بڑے نورانی ہتھیار استعمال کرتا ہے، دھیان سے رہیں جی۔ آؤ جی، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ میرے سامنے اس وقت مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن اپنا سبق رہ جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات کو مزید آگے چلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہے جی؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اب عزت کا یہ معنی تو نہیں ہے نا انبیاء کی عزت کا کہ انہیں ہم خدا والی صفات دینا شروع کر دیں۔ بظاہر تو جذبہ بڑا نیک ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا والی صفات دے رہے ہیں کہ خدائی قرب، خدائی طاقتیں ان کے پاس آ رہی ہیں، آپ جی سب کچھ جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں۔ بظاہر تو کتنی اچھی بات ہے، بظاہر تو لگ رہی ہے نا کہ اللہ کے نبی کی عزت کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر خدا جو مشن لے کر آئے ہیں، اس مشن کی تردید ہو رہی ہے کہ مشن یہ تھا رسول اللہ کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت امت کو جو شیطان نے توڑا ہے نا، ڈوبی ہے امت، وہ قرآن کی نصوص کو توڑوا کے، اللہ کے حکم کو توڑوا کے، جس طرح پہلے دن سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کا حکم توڑوانا شیطان نے اپنا ٹارگٹ سمجھ لیا تھا، چاہے جتنی اچھی نیت کے ساتھ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مکین ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے جنت الفردوس سے مالا مال کر۔ یہ آخری وقت کی دعا تھی۔ اب اللہ کے نبی کہاں ہیں جی؟ جنت میں ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، روح مبارک اعلیٰ علیین میں ہے، جنت الفردوس بھی اسے کہتے ہیں۔ جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک بہت بڑا باغ ہے، مختلف نام ہے جی احادیث طیبہ میں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا تو دل نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی فوت ہو جائیں، کسی کا دل کرتا ہے جی، لیکن کرتا جو نہیں ہے، لیکن آنا تو ہے نا یہ وقت۔ یہ پریشانی صحابہ اکرام نے بھی تو دیکھی ہے نا، برداشت کی ہے۔ کیا صحابہ اکرام نعوذ باللہ خوش ہوئے تھے؟ بھئی آ تو گئی ہے، پھر اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی لہذا ہمارا دل نہیں کرتا، ابھی بھی اللہ کے نبی زندہ ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر صحابہ اکرام نے جی کیا سمجھ کر دفن کیا ہوگا؟ میت کے حی، اگر تو زندہ سمجھ کر دفن کیا تو خود انصاف سے فیصلہ کریں، کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ جذبہ محبت کا اور نیکی کا دکھواتا ہے شیطان۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی نصوص توڑوا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، جو فوت ہو جائے نا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ انسان کسی قسم کا بھی کیوں نہ ہو، دن قیامت زندہ ہوگا۔ اس قسم کی سینکڑوں مثالیں سامنے موجود ہیں، اعمال میں بھی موجود ہیں، اعتقاد میں بھی موجود ہیں، لہذا بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح جاب کرنے والے اگر کوئی ہوں اور ان کے ساتھ غیر محرم جاب کرتی ہوں، عورتوں کے ساتھ مرد یا مردوں کے ساتھ عورتیں، وہ یہ کہیں کہ رزق حلال تو کمانا ہے، ایک طرف سے عبادت تو کرنی ہے نا جی ہم نے، تو ٹھیک ہے جی رزق حلال تو کمانا ہے، لیکن جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں سے بچنا بھی اسی طرح فرض ہے۔
جس طرح رزق حلال کمانا، تو اسی طرح نظر کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے جی۔ نیکی کے جذبہ کے تحت کوئی گناہ کروانا یہ شیطان کا کام ہے اور یہ شیطان کروائے گا۔ تو کہنے لگا جی وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اس پر میں زیادہ مثالیں تو نہیں دے سکتا، آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، تلبیس ابلیس، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ شیطان کے بہت بڑے ہتھیار ہیں، لیکن وہ کتاب پڑھتے ہوئے بھی خیال رکھنا، محققین علماء سمجھتے ہیں کہ اس کتاب پڑھتے ہوئے بھی شیطان کے وار استعمال ہو سکتے ہیں۔ کیا جی وہاں اگر کوئی ضعیف روایت محقق ابن جوزی نے لکھی ہے نا، اس روایت سے ان کے لانے کا کوئی استدلال کوئی اور مطلب ہوگا، علماء جانتے ہیں، اعتبار اور شواہد کے لیے لاتے ہیں، لیکن شیطان اس ضعیف روایت کو رسول اللہ کا فرمان بنا دے گا۔ تلبیس ابلیس نامی کتاب ایسی ہے کہ وہاں بھی ابلیس کا ہتھیار چل جاتا ہے۔ تو لہذا اس سے بہتر یہ ہے اللہ کی پناہ میں بندہ آئے، بس اللہ کا حکم کبھی نہیں توڑوں گا، چاہے جتنا اچھا بھی کوئی مجھے کہتا رہے، اللہ کا حکم میں نہیں توڑوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں نہیں توڑوں گا، چاہے جتنا اچھا سے اچھا میرے سامنے کوئی پروگرام لے کر آئے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو۔ لہذا ہمیں اسی طرح طاقت علمی حاصل کرنی ہوگی اللہ کے احکام کی، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے نا کہ شیطان کا یہ وار ہمارا کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ او جی، تو ان میں سے ایک کہنے لگا نہیں بھائی قتل تو نہیں کرنا، یہ جو تم گناہ کا کہہ رہے ہو نا یہ نہیں کرنا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب۔ ان میں سے کہنے لگا، اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بڑا بھائی تھا، بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے جی۔ اس نے کہا نا جی میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، البتہ یہ شفقت کرتا ہوں کہ لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابة الجب، جیسے ڈال آؤ ایک کنویں کے جالے میں، ایک کنویں میں ڈال آنا، یا تو اس سے مراد یہ کنویں میں پھینکنا مراد ہے تو وہ غیر آباد کنواں ہے کہ وہاں پر جو جاؤ گے تو وہاں پر پھینکاؤ، یا اگر مراد ہے پانی کا بھرا ہوا کنواں تو وہاں پھر پھینکنا مراد نہیں، وہاں رکھنا مراد ہے۔ کیوں جی کہہ جو رہا ہے کہ لا تقتلوا، قتل نہ کرو، تو پھر کنویں میں پھینکنا بھی تو قتل کرنا ہوتا ہے نا۔ تو یا تو غیر آباد کنواں جہاں پانی نہ ہو، یا پھر مراد یہ کنویں کے جالے۔ آپ نے شاید پرانے قسم کی کنویں دیکھے ہوں، او جن میں بالکل بہت لمبا سا ایک گڑا کھودا جاتا تھا اور بالکل آخر میں جا کر پانی ہوتا تھا، اور پانی کی تہ تک گھوڑے بھی پہنچ جاتے تھے، انسان بھی وہیں پہنچ جاتا، اس انداز سے بہت بڑا ان کا بنایا ہوا تھا۔ پھر جہاں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ جاتے تھے، درمیان میں آرام کرنے کے لیے وہ جالے سے بنایا کرتے تھے، جہاں بچہ کم از کم نہیں چڑھ سکتا، بیٹھ سکتا، اتر سکتا، تو اس کو بٹھانا پڑتا ہے، اتارنا پڑتا ہے، کہیں وہیں رکھاؤ، کوئی آئیں گے قافلے والے دیکھیں گے ویران جگہ پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا لیں گے، لہذا یہ کام کرنا ہے تو کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ کہنے لگے کہ ڈال آؤ اسے کنویں کے جالوں میں، اٹھا لے کے اسے کوئی قافلے والے، اگر تم نے واقعی یہ کرنا ہے تو یوں کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا چلے یہی پروگرام طے ہوا، جاتے ہیں ابو کے پاس۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، کہنے لگے اے ہمارے ابو جی کیا ہو گیا ہے آپ کو، آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں۔ لا تأمنا علی یوسف، ہماری سریکی کا ایک جملہ مشہور ہے کہ بال بننے تو سیاپا وید ہے، سمجھ آئیے جی کوئی؟ یہ جو بچہ ہوتا ہے نا پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اسے باندھ کر کپڑے کے ساتھ سلا دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد اٹھا کے حرکت نہ کریں، تو وہاں سے جو ہے تو ماں باپ ایک ایسی چیز ہوتے ہیں کہ بچہ ان کی گود میں پلا بڑا ہوتا ہے، ان کو اس بچپن کی حرکتوں سے بھی وہ اندازے لگا لیتے ہیں کہ خیر نال اس نے کیا کیا کام کرنے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم ہوں یا آپ کے بھائی ہوں، پھر وہ بھی پیغمبر کے زیر اثر ہوں، پیغمبر کی اولاد ہوں، تو اللہ کے پیغمبر کیسے ان کو نہیں سمجھتے ہوں گے۔ لہذا ہر بات میں اللہ کے پیغمبر سیدنا یعقوب علیہ السلام
اس معاملے میں اعتبار نہیں کرتے کہ تم چھوٹوں کو سنبھال لو گے. کیوں جی؟ ان کو پتہ تھا کہ صرف اسی قابل ہیں، تھوڑے جلد باز ہیں یا تھوڑے مجذوب قسم کے ہیں. ان کے اگر سورہ یوسف کا بار بار بندہ مطالعہ کرے نا تو ان کی جو عادت ہے یا ان کی جو مزاج ہے تھوڑا سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ برادران یوسف کا مزاج کس قسم کا تھا. تھوڑا سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. مجذوب ہونا یا کچھ تھوڑا جلد باز ہونا، اس قسم کا کوئی مکسچر تھا ان کے اندر. بہرحال جیسے کیسے ہو، اللہ کے پیغمبر فرماتے نہیں تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اس چھوٹے کو سنبھال سکو، لہذا نہیں دیتا. اور جو ہوشیار ہوتے ہیں بھائی وہ چھوٹوں کو والدوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے کہ تم نے بھائی چھوٹے کا خیال کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے اپنے ابو کو کہا ہوگا یوسف علیہ السلام و تسلیم کے معاملے میں، لیکن ابو نے ان کا اعتبار نہ کیا ہوگا. اس لیے آ کر آج فکر دورا رہے ہیں. یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف، اے ابو جی کیا ہوا آپ کو، کیا آپ ہمارے اوپر کبھی بھی اعتبار نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم رہے ہیں ہمیشہ اس کے لیے خیر خواہ، ہم تو اچھا سوچتے رہے ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کل بھیجیے اسے ہمارے ساتھ، یہ چرے گا چگے گا، ویلعب اور کھیلے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی مکمل حفاظت کرنے والے. اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا تمہیں باہر تو کم از کم نہیں ساتھ بھیجتا، وجہ یہ نہیں ہے کہ تم برا سوچتے ہو، وجہ یہ ہے کہ تم سے حفاظت نہیں ہو سکے گی. تم جتنے ہو بس اتنے ہی ہو، زیادہ تم ذمہ داری سنبھال نہیں سکو گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا بی واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. مجھے یہ بات تو غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا آ کر کھا نہ جائے. بھیڑیے جنگل میں اتنے ہیں، تمہاری طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. یہ غم میں ڈالتی ہے باتیں، اس لیے میں بچے کو باہر نہیں بھیجتا. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اسے ہو جاؤ بے خبر. واقعی اللہ کے پیغمبر کی بات تو ٹھیک ہے کہ ایک طرف بے خبری کی انتہا تو یہ ہے، غفلت کی انتہا تو ان کی عادت میں اتنی پہنچ چکی تھی کہ ایک طرف تو ان کو توجہ تھی اللہ کے پیغمبر کی محبتوں اور شفقتوں کو لینے میں، ایک طرف تو توجہ ان کی بہت زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف غفلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. غفلت کی انتہائی تو یہ تھی. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم اس سے غافل ہو جاؤ گے، مجھے تمہارا پتہ ہے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. کہنے لگے اگر اسے بھیڑیا کر کھا جائے اور ہم ہوں وہاں پوری کی پوری جماعت، ہمارے سامنے ہمارا بھائی، ہم 10 کے 10 ہیں، ہمارے سامنے بھیڑیے چھین کر لے جائے، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو ہم بڑے نقصان والے ہیں، پھر تو ہماری جوانیاں کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بھیڑیا آ کر لے جائے. اچھا جی، وہاں بھیڑیے کا ذکر کیوں کیا سیدنا یعقوب علیہ السلام و تسلیم نے؟ عین ممکن ہے کہ وہاں جنگل میں بھیڑیوں کا آنا جانا ہو، وہاں ان کی رہائش ہو، یہ وجہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے درندوں میں سے خاص اس درندے کا ذکر کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تو ان کا خواب وہ سنا تھا، خواب سے تو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے نبی بننا ہے. یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل. وہاں تو تعبیر تو یہ بتائی تھی کہ اللہ آپ کو نبی بنائے گا، وہی نعمت اللہ آپ کو دے رہا ہے جو سیدنا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو نعمت دی تھی. یعنی اللہ نعمت نبوت سے آپ کو سرفراز کرے گا. تو آج یہ خطرہ کیوں کر رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے انہیں تو کنفرم تھا کہ کم از کم نبوت ملنے تک تو انہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ زندہ رہیں گے. اچھا اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ بھیڑیا قتل کر جائے گا.
اخاف ان یقتلہ الذئب یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خطرہ ہے کہ بھیڑیا آ کر انہیں کھا نہ جائے، نقصان نہ دے جائے، یعنی اس کو کاٹ دینا تھوڑا سا، یہ بھی تو ایک قسم کا کھانا ہی ہوتا ہے نا، یہ مطلب نہیں تھا کہ سارا آ کر کھا جائے، کیونکہ سارا تو اس کو نہیں کھائے گا، کیونکہ اس نے خواب دیکھا ہوا ہے کہ اللہ اسے پیغمبر بنائے گا، یہ نبی بنے گا، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، باقی مجھے یہ خطرہ ہے کہ بھیڑیا آ کر اسے نقصان نہ دے جائے، اخاف ان یاکلہ الذئب ہے، لہذا اس خیال پر بھی کوئی سوال وارد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں وما علینا الا البلاغ۔